السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارے 29ویں پارے کا آغاز ہے اور سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ اس مبارک سورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ واقعہ بھی ہے اور منجیہ بھی ہے۔ واقعہ کے معنی ہوتے ہیں بچانے والے اور منجیہ کے معنی ہوتے ہیں نجات دینے والے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث پاکہ مفہوم ہے کہ یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ جبکہ ایک روایت جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ پھر ترمذی شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، لیکن قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ سورہ تبارک ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات ہر چیز کے اوپر پوری طرح قادر ہے۔ پھر آیت مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ انتہائی خوبصورت لفظ کے ساتھ ہو رہا ہے تبارکہ، بہت برکت والی ذات کا ہونا۔ یہ باب تفاعل سے ہے اور اس کے اندر مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن لفظ تبارکہ جو ہے یہ برکن سے ہے، اور برکن اونٹ کے سینے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو پہلے وہ اپنا سینہ زمین کے اوپر رکھتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کی کوہان آ جاتی ہے، اور پھر بڑے پرسکون اور جماؤ کے انداز میں وہ زمین کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں بروکر بعیر کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ جب اونٹ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ زمین کے اوپر جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ آسانی سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو گویا کہ اونٹ کا ناراضگی کے ساتھ، ضد کے ساتھ زمین کے اوپر جماؤ کے ساتھ بیٹھ جانا، اس کو بروک البعیر کہا جاتا ہے۔ پھر عربی زبان میں برکن جو ہے وہ چھوٹے سائز کے تالاب کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سائز میں تو بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر بہت عرصے تک قائم رہتا ہے۔ چھوٹی چیز کا ہونا مگر اس کے باوجود بہت عرصے تک لوگوں کو اس کا فائدہ دینا، تو اس لفظ کو برکن یعنی کہ چھوٹے سائز کا تالاب کہا جاتا ہے۔ پھر اسی سے لفظ البقا بنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ثبوت اور جماؤ کی کیفیت کے ساتھ ہونا۔ لہٰذا ایک خوبصورتی تو اس لفظ کے اپنے اندر پائی جاتی ہے کہ کسی چیز کا بڑے تسلسل کے ساتھ ہونا، جماؤ کے ساتھ ہونا۔ پھر مزید اس کو ایک صیغے میں جو کنورٹ کیا گیا ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے تبارک، کہ بہت زیادہ برکت والی ذات، احسانات والی ذات، فیض والی ذات، دینے والی ذات، برکتوں والی ذات، اور پھر اس لفظ کو اللہ پاک نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرمایا ہے، اور یہ لفظ حقیقت میں زیب بھی اللہ پاک کی ذات کو دیتا ہے، کیونکہ برکتیں ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں اور ساری خیریں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں۔ پھر مفسرین کرام یہ فرما رہے ہیں کہ صورت مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ بڑے جذباتی پہلو کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ کسی معاملے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں اگر محض ایک خبر دیتے ہیں تو وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی نئی چیز متعارف کرواتے ہیں اور اس میں کوئی جذباتی پہلو ہوتا ہے تو اس کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ اور صورت مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ خبریہ کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ انشائیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ اس انداز میں ہے کہ انسان کو اس کل کائنات میں جو خیر، جو بھلائی، جو خوبصورتی نظر آتی ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہے، فطرت کی صورت میں ہے، علم کی صورت میں ہے، انسان کی صورت میں ہے، یہ کل جہان کا نظام جو انسان کو چلتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی برکتیں نظر آتی ہیں کہ کس تسلسل کے ساتھ ایک ہستی جو ہے اس کائنات کو چلا رہی ہے، کتنی مخلوق کو پال رہی ہے، ہر روز ایک مخلوق ایک نئے انداز میں ہوتی ہے، اور وہ جس طرح سے اپنی زندگی میں تصرفات کر رہی ہے اس کے پیچھے دراصل میں کون ہے؟ وہ اللہ کی بابرکت ذات ہے۔ پھر مفسرین کرام جو بہت ہی پیاری بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ کسی چیز کا بڑھنا، دگنا ہونا، یہ انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے پہلے کم تھی اب یہ زیادہ ہو رہی ہے، مگر آپ برکت کو جو ہے وہ اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے۔ برکت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بظاہر ہو سکتا ہے کہ بہت تھوڑی ہو، بہت چھوٹی ہو، لیکن اس سے حاصل ہونے والے جو فوائد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اور بہت وسیع ہوتے ہیں۔ لہٰذا برکت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا یا جس کو سوچا نہیں
نہیں جا سکتا۔ اور پھر اگر اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکتوں والی ہے، پھر تو یہ انسانی سوچ سے بہت آگے کی بات ہے، بہت بالا تر بات ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیسی برکت ہے، وہ کیسی ہستی ہے، کہ وہ کتنا دیتی ہے، کتنا نوازتی ہے، اس کی ذات کی سخاوت کیا ہے، اس کا ذات کا دینا کیا ہے، اور وہ کس طرح سے اس کل کائنات کے اندر جو ہے وہ برکت کے نظام کے ساتھ اس کو چلا رہی ہے۔ انسانی سوچ عاجز ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی برکت کو نہیں سوچ سکتی۔ ایون ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑی برکت والی ہے، اس سے مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی اس کی کیا برکات ہے، تو شاید ہم اپنے الفاظ میں نہیں بتا سکتے کہ یہ برکت کس طرح سے ہے، کہاں کہاں میں نے اس کی برکت دیکھی ہے، کیسے کیسے مجھے اس چیز سے فائدہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ ذات کس طرح سے برکتوں والی ذات ہے؟ لہٰذا صرف انسان اس چیز کو فیل کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو لازوال ہستی ہے، انتہا درجے کی برکتوں والی ذات ہے، اور اس کی سخاوت، اس کا دینا، اس کا کرم، اس کی جود و سخا، اس کا فیض جو ہے وہ جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا، جو انسان کی سوچ سے بالاتر کی بات ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس آیت مبارکہ کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم رک جائیں اور سوچیں کہ اللہ کی ذات کس طرح سے برکتوں والی ہے، تو انسانی سوچ جو ہے وہ انتہا درجے کی گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہے۔ پھر یہاں پہ مفسرین کرام جو ایک نقطہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ کسی چیز کا کثرت میں ہونا، زیادہ ہونا، اور کسی چیز کا برکت والا ہونا، ان دو باتوں میں بہت فرق ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بڑھتی ہے، کسی چیز میں کثرت ہوتی ہے، تو یہ کوئی منفی عمل نہیں ہے، یہ ایک مثبت عمل ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مثبت عمل کے باوجود بھی کسی چیز کا بڑھنا جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ مسائل کو پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑھا، صحابہ کرام کی تعداد بڑھی، تو یہ تو سب سے زیادہ مثبت عمل تھا، مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام پھیلا ہے اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ اپنی عام زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کاروبار جب بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، بچے زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی بھی چیز جب بڑھنی شروع ہو جاتی ہے جو کہ ہماری اپنی خواہش اور تمنا بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ایون بڑا گھر ہو جائے، اگر ہمیں بڑی گاڑی مل جائے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو جائے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اس کے مسائل، اس کی ضروریات بھی جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو برکت کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چیز زیادہ نہیں ہوتی ہے، ڈبل نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ چیز اتنی ہی ہو، اس کی مقدار بہت تھوڑی ہو، اس کی وسعت بہت تھوڑی ہو، مگر اس کے اندر سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا برکت کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے اکابرین سے یہ جملہ سنتے ہیں کہ مال کی کثرت نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ مال کی برکت مانگنی چاہیے۔ ہم اولاد کے لیے بھی لفظ بولتے ہیں کہ اللہ پاک اولاد دے، برکتوں والی دے، کہ جس اولاد سے ہمیں نفع ہو۔ پھر ہم اپنی صحت کے بارے میں یہی جملہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں والی صحت نصیب فرما، تو وہی انسانی وجود ہے، وہ کوئی برکت سے بڑھنا تو نہیں شروع ہو جاتا ہے، لیکن اسی وجود کے اندر اللہ پاک برکت ڈال دیتے ہیں کہ انسان بہت دیر تک چلتا رہتا ہے، مگر بغیر کسی نقصان کے، بغیر کسی بیماری کے چلتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ برکت کے اندر جو ہے بہت وسیع مفہوم پایا جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کی ذات کے ساتھ اگر منسوب کر کے دیکھتے ہیں تو پھر یہ انتہا درجے کی خوبصورتی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں بیدہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے وہ بادشاہت ہے۔ اب یہاں پہ جو اللہ پاک کی ذات کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کی وضاحت نہیں کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر ایز اٹ از ویسے ہی ایمان لانا ہوتا ہے جیسے کہ ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات وجود سے پاک ذات ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک کے ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ پاک نے یہاں پہ ہاتھ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں یا تو عرب لوگ جو تھے وہ طاقت کے لیے جو ہے وہ ہاتھ کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو اس مناسبت سے اللہ پاک نے جو ہے وہ طاقت کو بیان کرنے کے لیے اور ہماری عقلوں کے مطابق ہمیں بات سمجھانے کے لیے جو ہے اپنی بادشاہت کو جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ لیکن اس بات کے اوپر ہمارا اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے کہ اس آیت کے اندر جو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ ید سے جو بھی مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ملک،
کہ میرے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ یہاں پہ دو الفاظ آتے ہیں عربی زبان میں، ایک مالک آتا ہے اور ایک ملک آتا ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ ہونا، اور مالک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جو چھوٹے چھوٹے معاملات کی بھی خبر رکھنے والی ہو۔ اللہ پاک کی ذات ان دونوں چیزوں کا دعویٰ کرتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ملک بھی ہوں، میں بادشاہ بھی ہوں، میں اس پوری کائنات کے سسٹم کو جانتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک جو بہت پیارا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں دنیا کے بادشاہ کی طرح کہ جس کو صرف بڑے بڑے معاملات کا پتہ ہوگا۔ آج کے دور کا اگر وزیر اعظم ہے یا صدر ہے تو اس کو صرف بڑے بڑے شہروں کی بڑی بڑی باتیں پتہ ہوں گی۔ کسی بستی میں، گاؤں میں، محلے میں، کسی جھونپڑی کے اندر کسی انسان کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں تو عموماً بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں وہ مالک نہیں ہوں، میں وہ بادشاہ ہوں کہ جسے بڑے امور کا بھی پتہ ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ کسی جھونپڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک اس لیے فرماتے ہیں کہ میں مالک یوم الدین ہوں، کہ اللہ پاک کل قیامت میں چھوٹے چھوٹے معاملات کا بھی حساب کتاب لیں گے اور بڑے بڑے معاملات کا بھی حساب کتاب لیں گے۔ لہٰذا اس لیے اللہ پاک یہ دو الفاظ اپنی ذات مبارک کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ میں ملک بھی ہوں اور میں مالک بھی ہوں۔ دنیا کا بادشاہ ملک ہو سکتا ہے مگر مالک نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی ملکیت بھی بہت ناقص ہے، وہ اللہ کی ذات کے جیسا تو بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اللہ پاک کی ذات کا کمال ہے کہ وہ بیک وقت ایک ایسی ہستی ہے کہ جو کہ ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اس لیے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ایمان ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل کائنات کو تو جانتے ہیں، زمین آسمان کے سسٹم کو تو جانتے ہیں، لیکن اللہ کو تعالیٰ کو میری کیا خبر ہے، میرے اندر کیا چل رہا ہے وہ تو اللہ پاک نہیں جانتے۔ لہٰذا یہ ہمارا ایمان ہے کہ میرا اللہ جو ہے اس کل جہان کے نظام کو بھی چلاتا ہے اور وہ میرے دل کے رازوں سے بھی واقف ذات ہے۔ پھر یہی تصور جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں مالک بھی ہوں اور ملک بھی ہوں، اس کو آیت مبارکہ کے آخر میں بھی جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو کہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تو آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ پاک نے بادشاہت کا ذکر فرمایا ہے، اور یہاں پہ اللہ پاک شے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور شے جو ہے وہ بہت معمولی اور حقیر چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کو اتنا خوبصورت بیلنس کیا ہے کہ وہ ذات صرف کل کائنات کے نظام کو نہیں جانتی ہے بلکہ وہ ایک ذرے کی حقیقت کو بھی جانتی ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ قادر ہوتا ہے اور ایک قدیر ہوتا ہے۔ قادر کا مطلب ہوتا ہے جو قدرت رکھنے والا ہے، اور جو قدیر کا لفظ ہے یہ اس میں صفت کا صیغہ ہے، اور صفت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خوبی کا کسی کے اندر ہمہ وقت موجود ہونا۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ میری قدرت جو ہے، میری بادشاہت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہمہ وقت اور مسلسل حاوی ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنی بہت ساری صفات میں سے دو صفات کا بہت زیادہ تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک اللہ پاک اپنی صفت علم کو بہت بیان فرماتے ہیں، اور ایک اللہ پاک اپنی صفت قدرت کو بہت زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر سورۃ مبارکہ کے شروع میں اللہ پاک نے اپنی صفت قدرت کو بیان کیا ہے تو پھر سورۃ مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک نے اپنی صفت علم کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ بالکل اسی صورت میں بھی آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنی بادشاہت کا ذکر کیا ہے، اور سورہ ملک کی آخری آیت میں اللہ پاک نے جو ہے اپنی صفت علم کا ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ کے آخر میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات وہ ہے جو کہ سینوں کے رازوں کے بارے میں بھی علم رکھنے والی ذات ہے۔ تو گویا کہ اللہ پاک اپنی ان دو صفات کا اظہار جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیان فرماتے ہیں۔